बसेस मखसूस किए, یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی، نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی، نہ ہی آپ کو یوکے میں ملیں گی. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ویژن ہے، یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان کس طرح کریں. اس طریقے سے بے شمار سندھ میں کام ہوئے، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں، لیکن پرفارمنس بیسڈ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ایک جو ناکامی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے کام گنواتی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اپنی تشہیر اس طرح شاید نہیں کرتی، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شوکیز اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ہم اگر عوام کے لیے کریں تو ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہم اس کو گنائیں نہیں. ہم ابھی بھی جو میں باتیں کروں گنوانے ہوں، لیکن میں یہ ضرور بات آج کیپٹل میں بیٹھ کر اسلام آباد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بہترین سہولیات یا بہترین پروجیکٹ سندھ میں شروع کیے جا رہے ہیں یا شروع میں چل رہے ہیں سندھ میں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے، تو وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اس طرح کی سہولیت لوگوں کو ملے، لوگوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے دیے گئے لوگوں کو. کھوکھلے نعرے کیا دیے گئے، کیا بیچے گئے کہ جی ہم لوگ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے، لیکن سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے اور مفت میں بنا رہی ہے. اور جتنے میرے صحافی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں اس روم میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ لوگ تجزیے بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں، آپ ریسرچ کر کے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی سیلاب یا اس طرح کی آفت میں 21 لاکھ سرکار نے بولا کہ 21 لاکھ گھر ہم مفت میں بنا کے دیں گے. آپ سارے اس کو گوگل کر لیں، آپ لوگ گوگل سرچ میں جائیں اور سروے کر لیں. نہیں، یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ 3-3 لاکھ روپے ہر اس فیملی کو کیش دیے جا رہے ہیں. کوئی سرکاری ٹینڈر نہیں ہو رہا، کوئی سرکار کی کہیں مشینری استعمال نہیں ہو رہی. سروے میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے، سندھ گورنمنٹ کے نمائندے، ورلڈ بینک کے نمائندے، پاک فوج کے نمائندے بھی وہاں تھے جو سروے کر رہے تھے کہ جی ایک ایک گھر کی، ایک ایک جس کا گھر گرا ہے، کتنے نقصان ہوا ہے، اس کا شناختی کارڈ، اس کی ایک ایک چیز کو 100% ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا. کوئی ایک شکایت نہیں آئی، کوئی ایک کمپلینٹ نہیں آئی. اور کیا کیا گیا کہ جی تاکہ سروے انڈیپینڈنٹ ہو، 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں اور گھر بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ صرف دعوے نہیں ہے، باتیں نہیں ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح، جن پولیٹیکل پارٹیز نے صرف ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکا، ڈویژن کی طرف جھونکا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی ہماری حکومتیں کر رہی ہیں. یہ چھوٹے کام نہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جائے، پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا دیے جائیں، ان کے خلاف کوئی پرسیپشنز کریٹ کیے جائیں. اور یہ بس اس میں بہت سارے ہمارے سیاسی لوگ یا باقی لوگ تھے. لیکن اگر آپ ریئلٹیز میں جا کے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہی یہ ہے، کنیکشن یہ ہے کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو حکومت کا زیادہ موقع ملا وہاں پہ الحمدللہ پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ ہولڈ کی طرح موجود ہے. صرف تصاویر نکالنے کے لیے، صرف جو ہے وہ تقریریں کرنے تک محدود نہیں ہے. ضرور چیلنجز ہیں، بہت بڑی آبادی کے ہمارے جگہیں ہیں، ہمارے پاس چیلنجز ہیں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں چیلنجز ہیں. لیکن کراچی کے کچرے کے لیے آپ دیکھیں ناصر شاہ صاحب بیٹھے ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ، جو انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سٹارٹ کیا کراچی، جسے میں کراچی کی پہچان لوگ کہتے ہیں کہ کچرا ہو گئی تھی، اس میں اب ہر ضلع میں جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ وہاں سے بلک کوانٹٹی میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ٹنز جو ہے وہاں سے کچرا وہ اٹھ رہا ہے اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ جا رہا ہے. ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ونڈ ٹو انرجی کے پروجیکٹ جو ہیں، ونڈ انرجی کے گرین انرجی کے پروجیکٹ سندھ میں شروع ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے دوستوں سے ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جرنلسٹ کو ہم لے کر چلیں، ان کو اپنا تھرکول پروجیکٹ بھی دکھائیں، اپنے نوری آباد میں جو ہمارے ونڈ کوریڈور جس طرح ونڈ پہ انرجی جنریٹ ہو رہی ہے وہ دکھائیں. اب اگر تھر کا کوئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے وہ پروجیکٹ شروع کر دیا تو وہ بجلی یہ نہیں کہ صرف سندھ میں آ رہی ہو، وہ بجلی آپ کے نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. وہ فائدہ اربوں روپے لگائے سندھ گورنمنٹ نے، لیکن وہ فائدہ جو ہے وہ آپ کے ہمارے پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو یہی ہے ایک قومی سوچ. وہ ویژن تھا تھرکول کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا.
جو کہ ماضی میں حکومت نہیں ملی تو وہ نہیں ہو سکا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ساری وہ چیزیں کر رہی ہے. انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بحیثیت معاشی ٹیم نکالا جائے, کسی کی پرسنل لائف پہ ہٹ کیا جائے, کسی کی پوری خاندان کے لیے بدتمیزی کی جائے. ایک فاشسٹ آرگنائزیشن بن کے پی ٹی آئی سامنے آئی. کچھ لوگوں کو ابھی جو پابندیاں لگی ہیں ان کی تقاریر پہ پیمرا کی وجہ سے کچھ ہمدردی جاگ گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے. وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ بھول گئے ہو کہ جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ان کے خلاف عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ سب بھول گئے ہو. ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, ان کے گھروں پہ حملے, ان کے لیے ٹرولنگ, ان کے لیے مظاہرے. مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی جماعت نے آج دن تک اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کس نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی بہت سارے لوگوں نے چھوڑی؟ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ جی فلانا پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے یا فلانا آج وہاں چلا گیا تو اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوں گی, یا اس کے گھروں پہ ہم حملے کریں گے, یا اس کے لیے ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شروع کر دیں, اس کی پوری فیملی کے لیے نیگیٹیوٹی شروع کریں, گالم گلوچ شروع کر دیں, ان کی فیملیز کو گندا کرنا شروع کر دیں؟ کچھ کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. یہ فاشسٹ سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں بی جے پی کی تھی, یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں شیو سینا کی سوچ تھی. پاکستان میں عمران خان کی شکل میں ایک بال ٹھاکرے تھا جو اس ملک کو ایک فاشسٹ سوچ کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں صرف ایسے کسی کو چڑ میں نام نہیں لے رہا ہوں, یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ تھی. میں بال ٹھاکرے کا نام لے رہا ہوں تو میرے ذہن میں بال ٹھاکرے کے اس کو میں اس کی وہ آپس میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک فاشسٹ آرگنائزیشن تھی کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ کتنے لیڈر اریسٹ ہوئے؟ اسی شہر میں بیٹھے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا, ہماری بہن محترمہ فریال طاہر صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا. اسی شہر میں بیٹھے پمز ہاسپٹل سے رات کو, عید کی رات کو ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا. کیا ریئیکشن آپ نے دیکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہو, بدماشی کی ہو؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ ادھر سے عدالت کا ایک نوٹس جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے گھر پہ جو ہے پولیس پہنچی اور پیٹرول بم پھینکے گئے گھر کے اندر سے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کے گھروں سے پیٹرول بم گرے آج تک یونیفارم کے آفیسرز کے خلاف؟ ہمارے پولیس کے جوان جو ہے انہوں نے اس وقت جب بم ان کی نظر پڑی, اللہ کا شکر وہ وہاں نکلے, اگر نہیں نکلے تو جلس کے وہ لوگ جو ہے یا زخمی ہوتے ہیں, خدا نخواستہ شہید ہوتے. تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کام کرتی مجھے بتائیں پاکستان میں؟ آج تک کس نے یہ کام کیے ہیں؟ کیا پولیس سے لڑے, پیٹرول بموں سے پیٹرول بم پھینک رہے ان پہ؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی تھی, اور ٹیررزم یہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پولیس پہ اگر حملے کرو گے آپ تو کیا اس پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سیاسی سوچ ہے. کیپٹل ہل امریکہ میں واقعہ ہوا, 25 سال لوگوں کو سزا ملی جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. انفارچونیٹلی اس شخص نے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اس نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اس نے 9 مئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. جو جتنے بھی ہمارے اہم ایک سمبولک مجسمے تھے ان پہ حملہ کیا. ایمبولینسز پہ حملہ کیا عیدی کی. ہماری کراچی میں بسز انہوں نے جلا دی. یہ جن بسز کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور کیا عوام, اور میں کہوں گا کہ ہر گھر کا وہ بزرگ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ ایسی کسی آرگنائزیشن کی طرف جائے, یا ایسی کسی آرگنائزیشن کو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرے, جو آرگنائزیشن کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہو, جس آرگنائزیشن کو
باہر سے سپورٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے, فنڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح تباہ کیا جائے. 3.5 سال جو رہے پی ٹی آئی کے, مجھے کوئی ایک کام بتا دیں, ایک بڑا کام بتا دیں کہ جی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا, ایک بڑا کام بتا دیں. کوئی ایک چیز بیسی ان کو گنوانے کے لیے نہیں ہے, کوئی ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص نہ ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں, فلسطین کی بہنوں, فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, اس پہ اس کو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ, بہنوں پہ جو مظالم ہو رہا ہے, اس پہ کبھی ایک بھی بیان اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں, جو جینین گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس پہ اسرائیل اتنا آگ بلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا تکلیف اسرائیل کو ہوئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے, پورے پاکستان کے ہر بچے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ, اور یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے نا اب آپ کو کہ یہ غیر ملکی سازش ہے. اور غیر ملکی سازش کیا ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں افراتفری پیدا کریں. افراتفری ہوگی تو کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا تھا, کیا بیانات ان کے منسٹروں کے سامنے آئے؟ آپ نے سب نے دیکھا کیا وہ آئی اوپنر نہیں تھے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کہا ہے کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہو کہ جی ہمارے ملک کو پیسے نہ ملے, ہمارے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی حکومت کے ملک ڈیفالٹ کرے. تو یہ کون سی ملک سے محبت ہوئی ہے؟ یہ کون سی مٹی سے محبت ہوئی ہے؟ تو یہ ساری ایک سازش کے وہ ہیں تانے بانے جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اگر ملک کی معیشت کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک میں نفرت کی آگ جس طرح بڑھائی جانے کی بات ہوئی, نقصان ہوا تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر پولرائزیشن مزید ہوگی تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی ملک کو نقصان ہوگا. تو وہ ہر وہ کام پی ٹی آئی کا لیڈر کر رہا ہے, ہر وہ کام جس سے پاکستان کو خدا نہ خواستہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سب سے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہوگا اپنے ملک کے بچانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے, وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, وہ آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے, اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی سازش ہوگی, جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو ظاہر ہے سب سے اولین اگر اس محاذ پہ کھڑا ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ ایک بات نوٹ کریں, پھر میں کہتا ہوں آپ سب ریسرچ کریں کہ اسرائیل نے آخری پاکستان کے بارے میں کب بیان دیا تھا. کر لیں ریسرچ, یہ بیان کیوں آیا ہے آل آف سڈن, اور فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں, میری تو نظر میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا بیان آیا ہے. کیوں آیا ہے یہ؟ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے چند دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, اس پہ اتنی بڑی ہیومن رائٹ کی بارش نظر آ رہی. تو یہ ایک خطرناک سازشیں کی جا رہی ہیں ملک کے خلاف, اور ایسے فورمز پہ کی جا رہی ہیں اس کا تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جائے پاکستان کے خلاف. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کی سڑکوں پر پیڈ کیمپینز چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف. گاڑیوں میں اس طرح کے اشتہار بنا کے چلائے جا رہے ہیں برطانیہ کی سڑکوں پہ پاکستان کے خلاف. تو یہ ساری یہ پیڈ کیمپینز جو وہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ میں سیریسلی میں اس لیے نہیں بولا کہ جی میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور پی ٹی آئی سے ہماری کوئی الیکشن میں کوئی مقابلہ ہے اس لیے میں اس کے خلاف بیٹھ کے کوئی سازش کر رہا ہوں یا میں ایک سیاسی بیان. دس از ناٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. جو چیزیں یہ فیکچول ہیں, اور یہ خاص طور پہ اسرائیل والے بیان کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا چیپٹر ہی جو ہے یہ سب کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ ایک کاز آف کنسرن ہم سب کے لیے.
تو اور جب چند گزارشات اب ہم نے کرنی تھی وہ کر لی. اب آپ کے دوستوں کو جو سوالات ہوں گے تو پلیز. سر ابھی آپ نے شاید آپ کریں گے بات؟ نہیں بہت ہوگی تفصیل ہوگی. جی پلیز آپ کوشچن میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ جو ہے وہ آپ نے پیش کی ہے. ایک تو آپ حکومت کا حصہ ہے وفاق میں کہ آنے والی حکومت کا بھی کر دیا آپ نے پریٹینشن کے آپ کی وفاقی. انشاءاللہ. ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اتنی ساری جو چیزیں ہیں, حکومت آپ کی نمبر 1, اور جس نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ان سب کو آپ نے عزت آبرو کے ساتھ روانہ کیا, اور آپ کہتے بھی رہے ہیں اسمبلی کے فلور پر